بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کھجور کو دودھ میں ملا کر ملک شیک بنا کر پی لینے سے آپ کے چھوٹے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، دوپہر کو پیاز کھانے سے خون پتلا ہوتا ہے۔ معدے کے مریض لوگوں کے لیے دن میں سلاد کے ساتھ پیاز کا استعمال بے حد فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، روزانہ ورزش کرنا فالج کے خطرے کو کم کرنے میں بے حد مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین، شوگر کے مریض لہسن ضرور استعمال کیا کریں۔ یہ بدن میں انسولین کی مقدار کو توازن میں رکھتا ہے اور کافی حد تک شوگر کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ ناظرین، کمر کا درد ہو تو سونف کے چند دانے دودھ میں ڈال کر پی لیا کریں، کمر درد ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، خواتین کے اندر کمزوری اور خون کی کمی ہو جائے تو روزانہ کھجوریں کھایا کریں۔ کچے انار کے استعمال سے گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے۔ ناظرین، انڈے کی زردی بالوں میں لگاؤ، آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ ناظرین، واش روم میں زیادہ بدبو پھیل جائے تو شہتوت کی لکڑی جلا کر واش روم میں رکھ دیں، بدبو ختم ہو جائے گی۔ ناظرین گرامی، واش روم میں موبائل استعمال کرنے سے آپ کو بھولنے کی بیماری لگ سکتی ہے۔ جو عورتیں اپنے بال کالے کرنا چاہتی ہیں وہ آملے کا استعمال کیا کریں۔ ناظرین گرامی، روزانہ صبح کے وقت نہانے سے انسان کی جوانی تا دیر قائم رہتی ہے۔ بلڈ پریشر کے مریض کو آلو بخارا کھلا دیا کرو، بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا۔ ادرک، ایک بڑا ٹکڑا لیمو، 1 عدد، پانی 3 گلاس۔ پانی میں ادرک ڈال کر ابال لیں، جب پانی آدھا رہ جائے تو چھان لیں اور لیمو کا رس شامل کریں۔ صبح خالی پیٹ اور رات کھانے سے پہلے پی لیں۔ چربی کم، جوڑوں کا درد ختم اور کولیسٹرول لیول کم ہو جائے گا۔ ناظرین گرامی، خالی پیٹ اخروٹ کھانے سے بال لمبے اور گھنے ہوتے ہیں۔ رات کو سوتے وقت تکیے کے نیچے آیت الکرسی لکھ کر رکھ دینے سے دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، خالی پیٹ بادام کھانے سے چہرے پر خوبصورتی آتی ہے اور کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، خالی پیٹ پستہ کھانے سے شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتے ہیں۔ پیشاب زیادہ آتا ہو تو تل بھون کر کھائیں۔ ناظرین، 1 مہینے میں خون کی کمی کو اگر پورا کرنا ہے تو روزانہ کی بنیاد پر اپنی خوراک میں انجیر کو شامل کریں۔ خالی پیٹ مونگ پھلی کھانے سے وزن بڑھتا ہے اور طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ نیم کی لکڑی کی مسواک کر کے دانت صاف کریں، منہ سے خوشبو آتی رہے گی۔ کھانے کے ساتھ لیمو استعمال کریں، کھانا جلدی ہضم ہوگا۔ ناظرین، سوتے وقت چہرے پر لیمو کا رس لگا دیں، چہرے کی جلد بہتر ہو جائے گی۔ ناظرین، جلد پر کبھی جھریاں نہیں ہوں گی۔ اگر کانوں پر تیل لگائیں تو ڈپریشن ختم ہوگا۔ ناظرین گرامی، بادام کے تیل کے 2 قطرے ناک میں ڈالنے سے آپ کو نیند بہت اچھی آتی ہے۔ اندھیرے میں سرما لگانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ چاولوں کے بعد پانی پینے سے انسان کا پیٹ پھول جاتا ہے۔ جس گھر میں شہد کی مکھیوں کا چھتا بن جائے اس گھر میں کبھی بھی رزق کی کمی نہیں ہوگی۔ ناظرین گرامی، روزانہ سونف والا دودھ پینے سے آپ کا رنگ صاف اور چمکدار ہوگا۔ املی کا شربت پینے سے معدہ ٹھنڈا رہتا ہے۔ ناظرین، الائچی چبانے سے بلڈ پریشر نارمل اور منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ جو عورتیں سیڑھیاں چڑھتی اور اترتی ہیں ایسی عورتوں کے گھٹنوں کی درد کی شکایت نہیں ہوتی۔ ناظرین، بکری کے مغز کھانے سے جسمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔
چہرے پر کیل مہاسے ہیں تو ناریل کے تیل سے مساج کریں۔ اگر بھولنے کی بیماری ہو تو چند بادام اور کالی مرچ کا پاؤڈر بنا لیں، ایک بوتل میں رکھ لیں۔ صبح نہار منہ ایک چائے کا چمچ کھا لیا کریں۔ حافظہ اتنا تیز ہو جائے گا کہ کبھی کوئی بات نہیں بھولے گی۔ ناظرین، کیلا ذہنی دباؤ اور بے چینی سے نجات دلاتا ہے۔ دہی کھایا کرو، یہ گیس اور قبض سے بچاتا ہے۔ ناظرین، چھوارے دودھ میں پکا کر کھا لیں تو آپ کی قوت بہ میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ ناظرین، جو کوئی کام شروع کرنے سے پہلے یا نافع 20 بار پڑھ لیں، انشاءاللہ وہ کام آپ کی مرضی کے مطابق پورا ہوگا۔ چہرے پر بڑھاپا ظاہر ہونے لگے تو زیتون کے تیل کا استعمال کریں، یہ آپ کو جھریوں سے بچاتا ہے اور آپ کا چہرہ جوان دکھائی دیتا ہے۔ انگور کھانے سے خون کی نالیاں صاف ہوتی ہیں۔ چہرے کی چربی کم کرنے کے لیے پودینے کے رس کا استعمال کریں۔ ناظرین گرامی، ایلو ویرا جیل میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگانے سے نشانات ختم ہو جاتے ہیں۔ صبح کے بعد زیادہ سونا بھولنے کی بیماری کا سبب بن سکتا ہے۔ پانی کو ابال کر پینے سے بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ نیم گرم پانی رات کو سونے سے پہلے پینے سے آپ کا معدہ صاف ہو جاتا ہے۔ ناظرین، لیمو اور ادرک کا رس پینے سے وزن کم ہو جاتا ہے۔ چائے زیادہ پینے سے آپ کی جلد خراب، بینائی متاثر اور جوڑوں میں کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ ہلدی کا استعمال جلد کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ شکرکندی کھانے سے آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ کدو کے بیج کھانے سے آپ کے بال لمبے اور مضبوط ہوتے ہیں۔ ناظرین، خالی پیٹ پستہ کھانے سے آپ کی شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ رات کو دودھ میں کشمش ڈال کر پینے سے جسمانی کمزوری ختم ہوتی ہے۔ ناظرین، حرام جانور گھر میں رکھنے سے آپ کے رزق میں کمی آتی ہے۔ رات کے وقت چائے پینے سے پرہیز کریں، ورنہ پیشاب کی نالی میں انفیکشن اور ہڈیوں کے درد کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ہری چٹنی کا رنگ برقرار رکھنے کے لیے اس میں لیمو اور تیل شامل کریں۔ ناظرین، ٹھنڈے پانی کے بعد چائے پینے سے آپ کے دانت خراب ہو سکتے ہیں۔ زیادہ آم کا جوس پینے سے یورک ایسڈ بڑھ سکتا ہے۔ کھانے کے فوراً بعد پانی نہ پئیں، اس سے آپ کا ہاضمہ خراب ہوگا۔ ناظرین گرامی، جس گھر میں صبح کے وقت جلدی صفائی ہوتی ہے وہاں رزق میں برکت آتی ہے۔ جو عورتیں ناشتے میں جو کا دلیا کھاتی ہیں وہ عورتیں ہمیشہ جوان نظر آتی ہیں۔ جن عورتوں کو تھوڑا سا کام کرنے پر زیادہ پسینہ آتا ہو وہ صبح کے وقت گاجر کھایا کریں۔ زیادہ ٹینشن لینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ رات کے کھانے کے فوراً بعد سونا موٹاپے اور مختلف بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے۔ رات کے کھانے کے بعد کچھ دیر چہل قدمی کریں، یہ بہت سی بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے۔ ناظرین گرامی، اگر رات کو نیند نہیں آتی تو منہ میں چھوٹی الائچی رکھ لیں، سکون کی نیند آئے گی۔ ہمیشہ خوش رہیں، یہ ان لوگوں کے لیے بہترین انتقام ہے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، بلڈ پریشر کنٹرول کرنے کے لیے کیلا کھایا کریں۔ کمزور ہڈیوں کو مضبوط بنانے اور گوشت چڑھانے کے لیے کیلا بہت فائدہ مند چیز ہے۔ ناظرین، صبح کا بہترین ناشتہ کریں، اس سے صحت ٹھیک رہتی ہے۔ جو لوگ صبح کا ناشتہ دیر سے کرتے ہیں ان لوگوں کو بھولنے کی بیماری جلدی لگ جاتی ہے۔ ہفتے میں ایک بار مچھلی کھانے سے آپ کا وزن کم ہوتا ہے اور نظر تیز ہوتی ہے۔ معدہ صاف رکھنے کے لیے دودھ کے ساتھ سونڈ کا استعمال کریں۔ مرغی کی چربی، روغن بادام اور سرما ملا کر پلکوں پر لگانے سے وہ گھنی اور لمبی ہو جاتی ہیں۔ ناظرین گرامی، نظر بہتر رکھنے کے لیے سونے سے پہلے پاؤں پر تیل کی مالش کریں۔ نہار منہ کھجور دودھ کے ساتھ کھائیں،
چہرہ 20 سال جیسا جوان رہے گا۔ سفید آٹے کا کم استعمال کریں، اس سے معدے اور آنتوں کی بیماریاں بڑھتی ہیں۔ ہفتے میں ایک بار پانی میں ہلدی ڈال کر پینے سے وزن کم ہوتا ہے اور جسم سے بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ ہلدی کا استعمال بیماریوں کو ختم کرتا ہے۔ بالغ ہونے کے بعد شادی نہ ہونے والے بچوں میں ڈپریشن، نیند کی کمی اور جلدی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر کنٹرول کرنے کے لیے نہانے سے پہلے 1 گلاس پانی پی لیا کریں۔ جو لوگ پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں ان کا دماغ کمزور رہتا ہے۔ لیمو کا رس ہاتھوں پر رگڑنے سے دبے اور داغ ختم ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زیتون کا تیل سالن کے طور پر استعمال کرو، اس سے سر اور بدن پر لگاؤ۔ یہ مبارک درخت سے حاصل ہوتا ہے اور بیماریوں کا خاتمہ کرتا ہے۔ ناظرین، پیدل چلنا دل کو مضبوط کرتا ہے۔ سر میں تیل لگانے سے جسم کی سستی اور کاہلی ختم ہوتی ہے۔ سورج مکھی کا تیل بالوں میں لگانے سے وہ ہمیشہ نرم اور ملائم رہتے ہیں۔ پیشاب کی بار بار حاجت ہو تو پالک کا استعمال کریں۔ ساگ پکا کر کھانے سے بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر دانت ٹیڑھے ہوں تو روزانہ مسواک کریں، یہ سنت نبوی بھی ہے اور دانتوں کو سیدھا کرنے میں مددگار بھی ہے۔ شہد اور نمک ملا کر دانت صاف کرنے سے دانت چمکدار ہو جاتے ہیں اور ان کی پلاہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ ہفتے میں 2 بار اس طریقے سے دانت صاف کرنے سے وہ ہمیشہ صاف اور صحت مند رہیں گے۔ ناظرین گرامی، جو رات کو دودھ پی کر سوتا ہے اس کا رنگ کبھی خراب نہیں ہوتا، لیکن دودھ پینے سے 2 گھنٹے بعد سونا چاہیے۔ ناظرین گرامی، گنا چوسنے سے کبھی جلد کالی نہیں ہوگی۔ اگر ہفتے میں صرف 1 بار آپ چاکلیٹ استعمال کر لیں تو چاکلیٹ کے استعمال سے نہ صرف آپ کی دماغی صلاحیتوں پر مثبت اثر پڑتا ہے بلکہ آپ کی یادداشت بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ جو عورتیں جسم پر موٹے بالوں سے پریشان ہیں وہ عورتیں گرم اشیاء کا استعمال کم سے کم کریں۔ گرم دودھ میں ہلدی ملا کر پینے سے آپ کی ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ ناظرین گرامی، کالی مرچ چبانے سے پٹھوں کے درد میں آرام آتا ہے۔ جاپانی پھل کھانے سے مریض تندرست ہو جاتا ہے۔ اسٹرابری سے دانت صاف کریں، دانت چمک جائیں گے۔ دیسی گھی، چنے کی دال اور مچھلی کے سالن کا استعمال دل کی بیماریوں کو دور کرتا ہے اور جسم کو طاقت دیتا ہے۔ روٹی کو آم کے ساتھ کھانے سے قبض ختم ہو جاتی ہے، لیکن گرم روٹی آم کے ساتھ نہ کھائیں۔ ناظرین، تربوز کھانے سے پاخانہ سیاہ نہیں آتا۔ لیمو اور پودینے کا رس پینے سے ہاضمہ بہتر ہوتا ہے۔ کیلا کھانے سے توانائی میں اضافہ ہوتا ہے اور جسمانی طاقت بڑھتی ہے۔ ناظرین گرامی، بد ہضمی دور ہو جائے گی۔ چھوٹی الائچی کا سفوف صبح و شام روزانہ پانی کے ہمراہ استعمال کیا جائے تو یہ جگر اور مثانے کی پتھری کو کچھ عرصے میں ہی نکال کر باہر پھینکتی ہے۔ ناظرین، خشک انگور رات کو عرق گلاب میں بھگو کر رات بھر کھلے آسمان کے نیچے رکھیں اور صبح انگور نہار منہ کھا لیں۔ مثانے کے لیے نہایت فائدہ مند چیز ہے۔ ناظرین، جو لوگ خون کی کمی کا شکار ہیں وہ گنے کا جوس لازمی پیا کریں۔ 3 ایسی چیزیں جو آپ کے اندر طاقت پیدا کرتی ہیں اور مردوں کو ضرور کھانی چاہیے، وہ ہیں پالک، شلجم اور ادرک۔ اگر بڑھاپے میں بھی جوان نظر آنا چاہتے ہیں تو 1 گلاس دودھ روزانہ پیا کریں۔ ناظرین، جو نہار منہ ٹھنڈا پانی پیتا ہے اس انسان کو ہارٹ اٹیک کے چانس بڑھ جاتے ہیں۔ ناشتے میں 2 بار انار کھانے سے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ بلڈ پریشر کنٹرول میں رکھنا ہے تو کدو کھائیں۔ رات کو ناریل کے تیل سے پاؤں کی چھوٹی انگلی پر مساج کرنے سے
پیشاب کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ چائے معدے میں گرمی پیدا کرتی ہے اور آپ کی بھوک کو ختم کر دیتی ہے۔ ناظرین گرامی، اگر دل کی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو ناشتے میں پیاز کا استعمال ضرور کریں۔ اللہ کے فضل سے شوگر جڑ سے ختم ہو سکتی ہے۔ جسم میں طاقت بڑھانے والے چند آزمودہ ٹوٹکے یہ ہیں: صبح اٹھتے ہی شہد چکھ لیں، گوشت کھانے سے پہلے نمک چکھ لیں، کھانے سے پہلے پانی پی لیں، خشک روٹی کا ٹکڑا پانی کے ساتھ کھائیں، گھاس پر ننگے پاؤں چلیں، روٹی کھانے کے بعد چہل قدمی کریں، کھانے کے فوراً بعد پانی نہ پئیں۔ ناظرین گرامی، معدے کی کمزوری کے باعث بھوک کم ہو جانے کی صورت میں تازہ سیب لے کر اس کا رس نکال کر پئیں اور اس میں سیاہ مرچ، زیرہ اور نمک ملا کر پینا بہت مفید ہے۔ ناظرین، کھیرے کا استعمال سانس کی بیماریوں سے بچاتا ہے اور وزن کم کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ جیم اور جامن نہار منہ کھانے سے پیشاب کی زیادتی کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ خالی پیٹ پانی پینے کے بعد کچھ دیر پیدل چلیں تاکہ گھٹنوں کی بیماری نہ ہو۔ آم کھانے سے نظر کی کمزور دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، سونے سے پہلے پاؤں پر تیل کی مالش کرنے سے آپ کی نظر تیز ہوگی۔ ناظرین گرامی، اجوا کھجور کا استعمال کینسر جیسی بیماری کو آہستہ آہستہ ختم کرتا ہے۔ خالی پیٹ کھجور کھانے سے آپ کا معدہ طاقتور ہوتا ہے اور بھوک میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھول گوبھی کے استعمال سے پھوڑے، پھنسیوں اور بواسیر کی شکایت ختم ہو جاتی ہے۔ پھول گوبھی کے استعمال سے آپ کے وزن میں بہت جلدی کمی ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، دیسی مرغی کا شوربہ پینے سے دل کے مسائل نہیں ہوتے۔ دل کے مریض زیادہ سبزیاں استعمال کریں تاکہ ان کا دل مضبوط ہو اور ان کو جسمانی توانائی ملے۔ ناظرین گرامی، دوپہر کے کھانے کے ساتھ پیاز کا استعمال کرنا آپ کے خون کو پتلا کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، جو لوگ زیادہ دیر بیٹھے رہتے ہیں اور ورزش نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو فالج کا خطرہ زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ کچے انار کا جوس چربی کو کم کرتا ہے۔ اگر دماغی ٹینشن دور کرنی ہے تو زیادہ سے زیادہ پانی پیا کریں۔ ناظرین گرامی، رات کو سوتے وقت پٹھوں کی زیتون کے تیل سے مالش کرنے سے آپ کے پٹھے نہایت مضبوط ہو جائیں گے۔ تربوز کھانے کے بعد پانی پینے سے آپ کی طاقت میں کمی آتی ہے۔ ناظرین، میتھی دانہ ادرک کے ساتھ جوش دے کر استعمال کرنے سے آپ کے جوڑوں اور کمر کے درد میں بے حد آرام ملتا ہے۔ ناظرین گرامی، جن لوگوں کو بواسیر ہو وہ پودینے کا شربت بنا کر پی لیں، بواسیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پانی پینے کے فوری بعد نہیں لیٹنا چاہیے، اس سے گردوں میں پانی چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان کی موت بھی ہو سکتی ہے۔ نہانے سے قبل ناک میں کوئی بھی تیل لگانے سے جسمانی بیماریاں دور رہتی ہیں اور کبھی بھی خارش کی پرابلم نہیں ہوتی۔ کمر کے نیچے دانے نکلنا فالج کی نشانی ہے۔ روزانہ آم کا اچار کھانے سے مردانہ طاقت بڑھتی ہے۔ ناظرین، شہتوت کھاؤ اور پیو کیونکہ یہ معدے کو ٹھنڈک رکھتے ہیں۔ کام کے دوران ادرک کا رس پیو، تھکاوٹ غائب ہوگی۔ دہی کھانے سے نیند پرسکون آتی ہے۔ کالے انگور کھانے سے آپ کے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، بار بار پیشاب کی حاجت ہوتی ہے تو ایک چھٹاک بھنے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے تھوڑا سا گڑ کھا جائیں۔ 2 ہفتے لگاتار ایسا کریں، بار بار پیشاب کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور بوڑھے لوگ اسے زیادہ دن تک بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، کچا ادرک اگر ہر کھانے کے اوپر ڈال دیا جائے تو پیٹ کے اپھارے اور پیٹ کے درد سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ ناظرین گرامی، ہری مرچ بدن میں خون کو جمنے نہیں دیتی اور سانس کی تکلیف کو دور کرنے میں بے حد معاون ثابت ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی،
پیٹ بھر کر کھانا کھانے سے بدن کے اندر سستی پیدا ہو جاتی ہے۔ جوڑوں کے درد کو ہمیشہ کے لیے ختم کریں۔ رات کو سوتے وقت 2 دانے ہریڑ کا مربع نیم گرم دودھ کے ہمراہ کھائیں۔ جوڑوں کے درد سے مکمل طور پر آپ کو نجات مل جائے گی۔ ناظرین گرامی، زکام کی وجہ سے ناک بند ہو جائے تو اجوائن کو ناک کے قریب کر کے سونگھ لو، آپ کا ناک کھل جائے گا۔ ناظرین، مسواک کرنے والے انسان کو نہ تو کبھی گیس ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے کبھی دانت خراب ہوتے ہیں، اور نہ ہی کبھی اس کا معدہ خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ جزاک اللہ